بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں میرے حضور کی امی جان کا انتقال کب اور کہاں اور کیسے ہوا، تو آپ لوگ جان لیجئے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کی عمر کے تھے، اس سمے پہ ان کی امی کو ان کے ابو کی یاد آتی ہے، اور جیسے کہ ان کے ابو کا نام عبداللہ تھا، تو وہ پہلے ہی گزر چکے تھے، اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو انہیں خیال آتا ہے کہ میرے شوہر کے قبر پہ مجھے جانا ہے اور مجھے بہت یاد آ رہی ہے، وہ مایوس سی رہ رہی تھی۔ تو انہوں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے اجازت لی اور کہنے لگی کہ ابو جان مجھے بہت یاد آ رہی ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دی اور وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اور اپنی ایک کنیز کو ساتھ میں لے کے وہاں سے روانہ ہوئیں۔ 400 کلو مکہ سے مدینے کی 400 کلومیٹر کی دوری 400 کلو کی دوری طے کرتے ہوئے وہ ویراوان جنگل سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد میں ان کی امی جیسے ہی انہیں سامنے دکھی ان کا استقبال کرتے ہوئے، تو ان کی امی کو دیکھ کے وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائی، اور 25 سال کی عمر میں میری بی بی آمنہ بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے شوہر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ غور سے سنیے، کیونکہ تو آج کا یہ عالم ہے کہ آج اگر کوئی خواتین بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے گھر والے اور خود خواتین یہ سوچنے لگتی ہے کہ مجھے نکاح کرنا چاہیے اور مجھے اپنی دنیا میں رہنا چاہیے اور دنیا کے ہر چیز کا مزہ اٹھانا چاہیے، یا پھر اپنی دنیا میں اتنی غضب میں دنیا کی غضب اور لوگوں کی باتوں سے گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ ہاں نکاح کر دینا چاہیے لڑکی کا۔ اس وقت میری بی بی آمنہ ان کی عمر صرف 25 سال کی تھی، اور 25 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئیں۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے اور وہ اپنے آپ کو نہیں روک پائیں، اور امی کو دیکھتے برابر ان کے آنسو اپنے آپ اپنے آنکھوں سے نکلنے لگے، اور سوچنے لگے کتنے سالوں کے بعد میری بیٹی مجھ سے مل رہی ہے، اور وہ بھی نہیں روک پائیں اپنے آپ کو، اور دونوں نے گلے مل کے خوب روئیں، اور اپنے نواسے کے طرف جب ان کی نانی دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے نورانی چہرے والا نواسا عطا فرمایا، اور کہتی ہے کہ بیٹی تو فکر مت کر، اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر دے گا، اور دیکھو بہتر کے روپ میں تمہیں صلہ ملا ہے کہ تمہارا بچہ دیکھو کتنا نورانی چہرے والا ہے۔ اور وہ میرے حضور کی تعریفیں کرتے کرتے نہیں تھکتی تھی، اور تعریف کرتے کرتے نہیں تھکیں، اور ان کو اپنے گھر میں لے گئیں اور گھر میں رکھیں۔ ان نے 1 مہینہ میری بیوی وہاں رہنے کے بعد میں کہنے لگی کہ مجھے میرے شوہر کے قبر پہ جانا ہے، تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ اپنے شوہر کے قبر پہ جاتی ہیں، اور وہاں درود فاتحہ وغیرہ کر کے ان سے کہتی ہیں کہ دیکھو تو ذرا کون آیا ہے، آپ کا بیٹا محمد آیا ہے، کہ اللہ یہ کیسا نظارہ ہے۔ خود سوچتی ہیں کہ اللہ یہ کیسا نظارہ ہے کہ میرے بچے کا پہلے ہی میرا بچہ یتیم ہو چکا ہے، میرے شوہر کا سایہ میرے بچے پہ سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اور میرا بچہ یتیم ہے۔ اور کہنے لگیں کہ آج تم ہوتے تو اپنے بچوں کو کھلونے لاتے، اور میرا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میرے ابو جان زندہ رہتے تو کھلونے لاتے، نئے کپڑے لاتے، اور مجھے گودی میں اٹھاتے، مجھے کھلاتے، اور میں اپنے ابو جان کا دیدار کر پاتا۔ یہ میرا بچہ سوچ رہا ہوگا اپنے من میں، یہ سوچتی ہیں اور سوچ کے رونے لگتی ہیں، اور کہنے لگتی ہیں کہ یا اللہ تیرا جس بھی حال میں ہوں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔
اللہ کا شکر مناتے ہوئے وہاں سے آتی ہیں اور اپنی امی سے کہتی ہیں کہ امی جان مجھے کافی وقت ہو چکا ہے یہاں، مجھے اب مکہ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو کہنے لگیں ان کی امی ٹھیک ہے بیٹا، آپ جانا چاہتی ہو تو جاؤ۔ انہیں اجازت دی اور اجازت دیتے ہوئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پہ بٹھالتی ہیں، اور ایک اونٹ ان کا رہتا ہے، ایک اونٹ ان کی کنیز کا رہتا ہے۔ بس تینوں وہاں سے نکل پڑتے ہیں اپنے مکہ آنے کے لیے۔ تو راستے 400 کلومیٹر کا راستہ ہے اور وہ چل رہی ہیں، بیراوان جنگل ہے۔ ابوہا نام کا ایک جگہ ہے، ابوہا نام کی کوئی جگہ ہے وہاں، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا۔ وہاں جا کے ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اور ناساز ہونے کے بعد میں ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہیں وہ، اور گھبراتی ہیں۔ بیراوان جنگل ہے اور سوچنے لگتی ہیں کہ میرے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی سی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں میرے بچے کو کہوں گی یا میں کچھ بولوں گی تو میرا بچہ پریشان ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی کنیز سے کہتی ہیں کہ میری طبیعت ناساز لگ رہی ہے اور مجھے یہاں رکنا چاہیے۔ تو ان کی زیادہ طبیعت بگڑ جاتی ہے، تو ان کی کنیز انہیں اونٹ کے ساتھ لے جاتی ہیں، اور ایک بیراوان جنگل میں ایک پتھر نظر آیا تو اس پتھر پہ انہیں لٹار دیتی ہیں، اور لٹانے کے بعد میں کہتی ہیں کہ آمینہ تم فکر مت کرو، جلد اچھی ہو جاؤ گی، تم گھبراؤ مت، تم بے چین مت ہو، تم اچھی ہو جاؤ گی۔ پانی پلاتی ہیں، سب کرتی ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آتا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے رہتے ہیں ان کو، ان کے پاس میں چلاتے رہتے ہیں، ان سے بولتے رہتے ہیں کہ امی جان مجھ سے بات کیجئے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، امی جان آپ کہاں جا رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو، امی جان چلیے، میں مکہ کیسے جاؤں گا، اور میں واپس جاؤں گا تو میرا دھیان کون رکھے گا، مجھے کون دیکھے گا۔ خالہ جان ان کے کنیز سے کہنے لگتے ہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ جان میری امی کیوں نہیں بول رہی ہیں، میری امی کو کیا ہو گیا ہے مجھے بتائیے۔ وہ بھی دلاسا دیتی ہیں میرے حضور کو، اور کہنے لگتی ہیں کہ بیٹا صبر کرو، امی کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، صبر کرو۔ اور کہنے لگتی ہیں، اور میری بی بی آمنہ آخری سانسیں لے رہی ہیں اور آنکھیں کھول رہی ہیں، میرے حضور کا نورانی چہرہ اپنے آنکھوں میں لے رہی ہے، اور سوچ رہی ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے کہ میرا بچہ تو پہلے ہی یتیم ہو گیا، اور اب میں بھی جا رہی ہوں، میرے بچے کا دھیان کون رکھے گا، میرے بچے کو کون کھلائے گا، میرے بچے کو کون پالے گا۔ وہ یہ سوچ رہی ہیں اور سوچتی جا رہی ہیں، آنکھیں کھولتی جا رہی ہیں، میرے حضور کا نورانی چہرہ اپنے آنکھوں میں لیتی جا رہی ہیں، اور ایسے ہی آخری بار انہیں آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھولنے کے بعد میں ان کی روح قبض ہو گئی، وہ اس دنیا سے پردہ کر گئیں میری بہنوں۔ اور پردہ کرنے کے بعد میں جب میرے حضور سینے سے لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی جان ایک بار آنکھ کھول دو، آپ ایک بار مجھے دیکھ تو لو، مجھ سے باتیں تو کرو، میں کیسے مکہ جاؤں گا، مجھے کون دیکھے گا، میرا کون ہے۔ آپ یہ سوچئے اگر میرے حضور کو میرے اللہ نے اتنا چاہا ہے، اگر میرے حضور اللہ سے کہتے تو ان کی امی کا انتقال بھی نہیں ہوتا، وہ اس دنیا سے پردہ بھی نہیں کرتی۔ اور میرے حضور کی دیکھیے، میرے اللہ نے میرے حضور کا صبر کا امتحان وہیں لیا، اور میرے اللہ نے امتحان اسی کا لیتا ہے میرا پروردگار، کہ جس کو میرا اللہ بہت چاہتا ہے میری بہنوں، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کا امتحان لیا جاتا ہے، اسی کی آزمائش سے لیا جاتا ہے۔ میرے حضور کی آزمائش تھی، جو میرے حضور دیکھو اتنا بھرا پورا پریوار رہنے کے بعد، ان کے چاچا، دادا، خالہ، خالو، یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی ان کی امی کا انتقال بیراوان جنگل میں ابوہا نام کے جگہ پہ ہوا۔ پھر وہاں سے میرے حضور نکلتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے
کہ میرے حضور کی انگلی کے اشارے سے 2 چاند کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا میرے حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی اتنا سا بھی کسی کے لیے بھی ان کے دل میں ملال نہیں تھا، اتنے صاف اور پاک تھے، ان کا نورانی چہرہ تھا، ان کی بچپنے سے آزمائش تھی۔ پھر بھی دیکھیے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے بھی ہیں تو کچھ دن کے بعد میں 8 سال کے میرے حضور ہو جاتے ہیں، تو 8 سال کی عمر میں ان کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ پاک نے ان کے ابو بھی نہیں رہے، ان کے امی بھی نہیں رہے، اور ان کے دادا تھے تو دادا بھی نہیں رہے۔ 8 سال کی عمر سے میرے حضور یتیم ہو گئے اور اپنی زندگی میں وہ لگ گئے، اور زندگی ان کی یہ تھی کہ وہ اس دنیا میں صرف ایمان پھیلانے کے لیے آئے تھے اور اپنے امتیوں کو جگانے کے لیے آئے تھے، اور اپنے امتیوں کے لیے انہیں یہاں تک اپنا کنبہ اور خاندان قربان کر دیا۔ کیا ہم لوگ اتنا ہم میں تو اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم اتنا صبر کر سکے، اور کوئی بھی اس دنیا میں ان کے بعد میں آنے والا ہے، کوئی نہیں آنے والا، وہ ہمارے آخری نبی تھے، اور ایسے امتی کس کام کے جو ہمارے حضور کی باتوں کو اندیکھا کر رہے ہیں۔ ارے نہیں کر سکتے تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم ان کی امت پہ چل تو سکتے ہیں نا، اور ہم اپنے اندر سدھار تو لا سکتے ہیں، تھوڑا بہت تبدیلیاں لا سکتے ہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آج بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس سمے ہے، اگر ہم آج نہیں بدلے تو کبھی نہیں بدلے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اللہ کے امان میں رہیے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔